اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جو رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیں جو نازل ہوا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر نہ کیا آپ نے یہ تو نہ پہنچایا آپ نے اس کا پیغام۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی عصمت محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کفر کرنے والی قوم کو۔ یعصمک، عصم سے بنا، ناموس کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے بچا کے رکھے، would protect you۔ پیغام حق پہنچانے والوں پہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک من و ان پہنچا دے اور اس سلسلے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرے۔ اس رکاوٹ کا تعلق خواہ کسی طرح کی ترغیبات سے ہو یا کسی طرح کے خطرات سے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی صورتحال میں اپنے رسولوں کے ساتھ ہے اور ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ المجادلہ میں ارشاد ہے، لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزت والا ہے۔ رسولوں کے ذمے پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کون ان پہ عمل کرتا ہے اور کون اس حقانیت کا انکار کرتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے، کافروں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دیں اہل کتاب نہیں ہو تم کسی بھی شے پہ، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، حتیٰ کہ تم قائم کرو توریت اور انجیل اور جو نازل ہوا تمہاری طرف تمہارے رب سے۔ وَلَیَزِیدَنَّ کَثِیرًا مِنْہُم مَا انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور بڑھا دیتا ہے ان میں سے اکثر کو جو نازل ہوا آپ کی طرف آپ کے رب سے طغیان اور کفر میں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس نہ افسوس کریں کافروں کی قوم۔ لستم نہیں ہو تم، تقیمو تم قائم رکھو، عمل پہ ہم کرو، تاسا دکھی افسوس کر گریو۔ محض کسی کتاب کا عمل ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک اس کتاب میں موجود پیغام کو سمجھ کے اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کتابیں نازل فرمائیں تو ان کے ساتھ انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا جنہوں نے اس کتاب پہ عمل کرنے کی تعلیم دی اور ان کی اپنی زندگیاں اسی بات کا عملی نمونہ تھی۔ اب جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل ہو چکی ہے، یہ لوگ اس سے کتراتے پھر رہے ہیں اور بجائے اپنی کتابوں میں لکھے پہ عمل کرنے پہ یہ اس سے گریزاں ہیں۔ توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا موجود ہے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اس بات کی تلقین کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو تو وہ ان پہ ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں، لیکن یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر حق سے دور ہیں اور کفر اور شرک میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون والنصارى، بے شک جو ایمان رکھتے ہیں اور جو یہودیت اور صابیت اور نصرانیت پہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا اور عمل کرے صالح، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہیں کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ محزون ہے۔ ہادو جو یہودی ہوئے became Jew، الصائبون ستارہ پرست، چمک دمک کے پرستار، سیبین سٹار ورشپر۔ دین ایک ہی ہے لیکن شریعتیں مختلف، منزل ایک ہی ہے لیکن راستے پہ چلنے کے انداز مختلف۔ بنیادی بات
اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسرا، یوم آخر پہ ایمان، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے و اپنے اعمال کا حساب دینے کا یقین ہو. اور تیسرا، اعمال صالح. اعمال صالح کرنا بنیادی طور پہ دعوی ایمان کی عملی صورت ہے. اب جو کوئی بھی ان شرائط پہ پورا اترے گا تو زندگی کی اگلی منزل میں آسانیاں پائے گا. اور جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آ جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے گا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا. تحقیق ہم نے لیا ایک میثاق بنی اسرائیل سے اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم. جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جو نہ بھایا ان کے انفس کو، فریقاً کذبوا و فریقین یقتلون. تو ایک فریق کی انہوں نے تکذیب کی اور ایک فریق سے وہ لڑتے رہے. لا تہوی انفسہم، ان کے نفس نہ چاہتے تھے، ان کی خواہشات کے مطابق نہ تھا. not desired their selves. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور راہ حق کی طرف رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے. لیکن ان میں سے اکثریت کا رویہ یہ تھا کہ رسولوں کی بات ماننے کی بجائے انہیں اپنی ذاتی غرض و غایت زیادہ محبوب تھی. اور جب بھی ان کے پاس کوئی ایسی بات پہنچتی جس کی وجہ سے ان کے ذاتی مفادات پہ کوئی زد پڑتی تھی تو بجائے پیغام حق کے کان دھرنے کے انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی ہر طرح سے مخالفت کی، پیغام حق کی ترویج میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی اور کچھ کو تو قتل بھی کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا. اور حساب لگایا انہوں نے کہ نہیں ہوگا کوئی فتنہ تو اندھے اور بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ. پھر توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی طرف، پھر اندھے اور بہرے ہو رہے ان میں سے اکثر. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو اعمال وہ کر رہے ہیں. حاسبو، انہوں نے اندازہ لگایا، انہوں نے اپنے تئیں سمجھ رکھا. دے کاؤنٹڈ، دے ایسٹیمیٹڈ. فامو، اندھے ہو گئے، نہ دیکھنے والے بن گئے. سمو، بہرے ہو گئے، نہ سننے والے ہو گئے. دے بیکیم ڈیف. اللہ تعالیٰ نے ان مخالفین حق کی رسی دراز کیے رکھی جس کی وجہ سے ان پہ کوئی فوری عذاب نہ آیا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ چاہے وہ کچھ بھی کرتے پھریں ان سے کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبیوں کی تعلیمات کو بالکل پس پش ڈال دیا اور اندھوں اور بہروں کی طرح کفر کے اندھیروں میں بڑھتے چلے گئے. رحمت علیہ ایک بار پھر اپنے ربوں پہ متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا بندوبست فرما دیا لیکن ان کی اکثریت ہدایت سے اندھی اور بہری ہی. اور اب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی صورت میں مہیا کر دی گئی تاکہ ہر دی شعور اس سے فائدہ اٹھا سکے. رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اب جو کوئی چاہے اپنے لیے سامان مغفرت کر لے اور جو کوئی چاہے اس کا انکار کر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اور فرمایا مسیح علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبودیت کرو اللہ تعالیٰ کی، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. اور بے شک جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تحقیق حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار. اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی نصرت کرنے والا. تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پہ ایمان لانا اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ تمام انبیاء کرام رسولوں نے اسی بات کو بیان کیا اور لوگوں کو ان کا مقصد تخلیق حاصل کرنے کی تعلیم کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اس کا حق بندگی ادا کرنا۔ بالکل اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبدیت اختیار کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کرنے والے پہ جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ایک ایسی آگ ہے جس سے نکلنے میں کوئی بھی ظالموں کی نصرت نہیں کر سکتا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تیسرا ہے تین کا۔ وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی الہ سوائے الہ واحد کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گا انہیں جو کفر کر رہے ہیں ان میں سے ایک عذاب المناک۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کیوں نہیں وہ متوجہ ہوتے اللہ کی طرف اور استغفار کرتے اس سے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ثالث و ثلاثہ، تین میں کا تیسرا، تھرڈ آف تھری۔ اب جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تمام انبیاء کرام کی، تمام رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ لوگ کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرانے سے باز آ جائیں، ورنہ انہیں ایک دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ اب یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود وہ کون سی چیز ہے جو ایسے لوگوں کو توبہ کرنے سے، اپنا رخ درست کرنے سے اور سامان مغفرت حاصل کرنے سے مانے ہے؟ سمپل سا آنسر، انا، ذاتی خواہشات، ذاتی پریفرنسز۔ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے اور سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر۔ مال مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام مگر ایک رسول، قد خلت من قبل رسول، تحقیق ہو گزرے ان سے پہلے کئی رسول، وامہ صدیقہ کانوا یاکلان الطعام، ان کی والدہ ایک صدیقہ، دونوں کھاتے تھے طعام۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، نظر ڈالیں کیسے کھول کر بیان کر رہے ہیں ان کے لیے نشانیاں، پھر نظر ڈالیں کیسے وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ صدیقہ صداقت شعار خاتون، ٹروتفل، یاکلان دونوں کھاتے تھے کھانا۔ انظر ویٹ، تامل کرو، تھوڑا سا غور تو کرو، لک، کنسیڈر۔ یوفکون، اس کا روٹ ہے افق، الف فیکا، حقیقت کے برعکس، جھوٹی بات بنانا۔ جو روٹ ہے افق، اس کا بنیادی مفہوم ہے کسی چیز کو الٹ دینا اور اس کی جہت سے پھیر دینا، یعنی جس رخ پہ کسی چیز کو ہونا چاہیے اس سے پلٹ دیں۔ تثلیث کے قائل لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اور غور کرو، حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام ایک رسول تھے، ان کے ذمے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا تھا، جس طریقے سے دوسرے رسول یہ کام کرتے رہے اسی طرح ان کا بھی کام تھا۔ ان کی والدہ ایک پاک باز اور صدیقہ خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور دیگر معاملات زندگی بھی عام لوگوں کی طرح سر انجام دیتے تھے، جبکہ اللہ ایسی تمام ضروریات اور ایسی تمام حاجات سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت کا اظہار سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں بھی ہوا ہے۔ ارشاد ہے، اہل کتاب مت غلو کرو اپنے دین میں اور مت کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مگر حق۔ مسیح
عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو القاء فرمایا اس نے مریم علیہ السلام کی طرف اور ایک روح اس کی طرف سے. تو ایمان رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا اور مت کہو تین ہیں، بعد آ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، صرف اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور وکیل. اب اگر کوئی بھی شخص مکمل غیر جانبداری کے ساتھ ان نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور اس کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں اور ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہیں، تو وہ حقیقت حال سے آگاہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ حقیقت سے بے خبر ہی رہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کہتے ہیں کیا تم بندگی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی جو نہیں ہے مالک تمہارے لیے کسی ضرر اور نفع کی. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیں اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں نہ حق. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا، اور مت اتباع کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو بھٹک چکے ہیں اس سے پہلے اور بھٹکا چکے ہیں اکثر کو. وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں متوازن راہ سے. اللہ تعالیٰ مالک اور خالق کائنات ہیں، ان کے سوا سب مخلوق، اور مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی غیر اللہ مخلوق ہے اور اس کے پاس کسی بھی قسم کا ذاتی اختیار نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے. تو بھلا اصلی خالق اور اصلی مالک کو چھوڑ کے کسی مخلوق سے حاجت روائی کی کیا تک ہے؟ اہل کتاب کا ایک اور شیوہ مبالغہ آرائی ہے جس کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں ہو چکا ہے. اب کسی کی عقیدت میں بالکل اندھے ہو کے اس کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا کہ اصل حقیقت بالکل چھپی جائے، کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. قرآن کریم نے واضح طور پہ ایسے لوگوں کی اتباع سے منع فرما دیا ہے جن کے پیش نظر خواہشات نفس کی پیروی اور محض دنیاوی حصول ہے، اور وہ اسی کے حصول میں اندھے کی طرح راہ راست سے بھٹک چکے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں ہمارے لیے رہنمائی کی گئی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے. آیت کا مفہوم ہے سورہ یاسین آیت نمبر 21، اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا اور وہ خود ہدایت یافتہ ہے. بنی اسرائیل کے بعد فرقوں کی سرکشی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جس کی ایک مثال عقیدہ تثلیث ہے. حالانکہ ان کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ ان پہ غور و فکر کرنے کے بجائے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس روش کے نتائج انتہائی بھیانک. دین ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یوم آخر پہ ایمان رکھے اور عمل صالح کرتا رہے، وہ زندگی کی اگلی منزل میں آسانیاں پا لے گا. اور جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آ جائے تو ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.